ہارون انجم آج کے ویلاگ کے ساتھ میاں محمد نواز شریف سرخرو، لیکن سازش کے مرکزی کرداروں سے حساب کون لے گا؟ پاناما کیس میں ایسا فیصلہ دیں گے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، یہ پاناما بینچ میں شامل جج جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس تھے، جو بعد میں میاں محمد نواز شریف کے ان کیسز کے مانیٹرنگ جج بنے جن کیسز میں میاں محمد نواز شریف کو سزائیں سنائی گئی تھیں۔ موصوف میاں محمد نواز شریف کے کیسز کے ہر بینچ کا حصہ تھے اور موجودہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور اکتوبر 2024 میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں۔ اور پھر جولائی 28 2017 کو پاناما بینچ میں شامل بدترین کرداروں نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو نااہل کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسہ، جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ، اور بعد میں میاں محمد نواز شریف کو پارٹی صدارت کے لیے بھی نااہل کر دیا گیا۔ یہ تمام ججز پاناما بینچ کا حصہ تھے۔ اور پھر 7 سال بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز یہ فیصلہ سنا کر میاں محمد نواز شریف کو باعزت بری کر دیا کہ اس کیس میں کچھ نہیں تھا، یہ کیس باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف کی جانے والی سازش میں ملوث سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 چیف جسٹسز اور اس وقت کے چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال، واٹس ایپ پر تشکیل دی جانے والی JIT کے سربراہ واجد ضیاء اور اس JIT میں شامل IB اور MI کے افسران سے حساب کون لے گا؟ میاں محمد نواز شریف کے خلاف اس سازش میں شریک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سب سے بڑے مرکزی کردار اس وقت کے DGC فیض حمید تھے، جو بعد میں DGISI بنے اور عمران خان کو اقتدار میں لانے اور پھر عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران ان کے سب سے بڑے سہولت کار رہے۔ جمہوریت اور اس وقت کی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف سازش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جن کرداروں کو استعمال کیا گیا اور وہ استعمال ہوئے، ان کے خلاف کارروائی کب اور کون کرے گا؟ ریاست مملکت کو تباہ و برباد کرنے، کھنڈرات بنانے، قوم کا مستقبل تباہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کون کرے گا؟ آج ملک جن مسائل کا شکار، قوم مایوس اور ملک کا 60% نوجوان اس ملک میں اپنے مستقبل کو تاریک قرار دے کر ملک سے فرار ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ سسکتی، بلکتی، تڑپتی اور خودکشیاں کرتی عوام اور ان کی محرومیوں کے ذمہ داروں، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والوں، انصاف کے سب سے بڑے عہدوں پر فائز، انصاف کا قتل عام کرنے والے ان بد کرداروں، رشوت خوروں کو کب گھسیٹا جائے گا؟ کب ان سے حساب لیا جائے گا؟ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے ان کرداروں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مقدمات درج کیے جائیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ منتخب وزراء اعظم اور حکومتوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی، ملک اسی طرح تباہ و برباد ہوتا رہے گا، 25 کروڑ عوام کی زندگیاں اجیرن ہوتی رہیں گی، ہر وقت یہی کہا جاتا رہے گا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین وقت سے گزر رہا ہے اور اس وقت میں قوم کو قربانی دینا ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔
اگر بطور ججز آپ پریشر برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ان عہدوں پر فائز رہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسے صدارتی ریفرنس کی سماعت کر رہی ہے جس صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو پھانسی کا معاملہ تھا ان کا عدالتی قتل تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان اس عدالتی قتل پر پاکستان پیپلز پارٹی کے خاندان سے معافی مانگے اور اس چیز کا اقرار کرے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس وقت کے وزیر اعظم کو پھانسی دی تھی، ان کا عدالتی قتل کیا تھا۔ کل کی تاریخ میں پاکستان کے 3 وزرائے اعظم کے کیس پاکستان کی عدالتوں میں زیر سماعت تھے۔ میاں محمد نواز شریف کا کیس اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں اور ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے متعلق صدارتی ریفرنس کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقریباً 50 سال بعد انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک عدالت میں کیس زیر سماعت تھا سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ وقت کے وزرائے اعظم کو پھانسیوں پر چڑھاتے ہیں، ان کو نااہل کر کے اقتدار سے محروم کرتے ہیں اور پھر ان کو جلا وطنی پر مجبور کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے عدالتی سربراہوں جو حکومتوں کے خلاف سازشوں میں شریک رہے ہوں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ کردار جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیشہ وقت کے وزرائے اعظم کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اقتدار میں مداخلت کرتے رہے اور پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرتے رہے؟ 76 سال بعد ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر 10 سال بعد ہم وہی غلطی کیوں کرتے ہیں جس غلطی کی وجہ سے پاکستان کی ریاست 20 سے 25 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے گا، چینل کے لنک کو واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا، فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہماری مملکت خدا آزاد پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔